ایشو کا پرابلم ہے کیا؟ کہ جو ویسٹ ہے وہ اصل میں کولونائزرز ہیں. وائی اور وٹ فار ڈو مسلمس فائٹ؟ مسلمانوں کا جو لڑائی کا یا کانکویسٹ کا گول ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی کے اندر لے کے آیا جائے. یہ جو کریشن آف اسرائیل ہے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ کیسے ہوا. یہ پورا جو مڈل ایسٹ ہم ڈفرینٹ رنگوں کے جھنڈے دیکھ رہے ہیں یہ آؤٹ کم ہے اس ورلڈ وار کے بعد کا چیپٹر ہے. زائنزم کیا ہے؟ پولیٹیکل مینوورنگ کرتے ہیں, کبھی ادھر بم پھینک دیا, کبھی ایران میں بم پھینک دیا. دونوں دفعہ لابی کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہمیں فلسطین کے اندر زمین خریدنے کا اختیار دے دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ سائڈ دا باکس پوڈ کاسٹ. اس بار ہم موجود ہیں ایک ایپیسوڈس کی سیریز کے ساتھ اور جن کا موضوع ہے مسئلہ فلسطین. ہم جانتے ہیں کہ ہر مسلمان اس وقت پوری دنیا کے اندر اس سب سے بڑا پرابلم ہے وہ فلسطین کا ایشو ہے, غزہ کا ایشو ہے, اور یہ ایسا ایشو ہے جس کو ہر مسلمان فیل کرتا ہے. اس کرب کو, اس تکلیف کو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم اس سیریز کا پہلے ایپیسوڈ کے اوپر بات کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس سیریز کے اندر اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, اس کے ہسٹوریکل بیک ڈراپ کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ پرابلم کس وجہ سے ہے اور اس کی کیا شروعات ہیں اور اسلام نے اس کو کلاسیکلی کیسے سالو کیا اور آگے انشاءاللہ اسلام کس طرح سے اس مسئلے کو سالو کر سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود رہیے اس سیریز کے اندر, اپنا فیڈ بیک شیئر کرتی رہیے اور ہمیں بتاتی رہیے کہ آپ کو کیا کون سی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, کون سی اچھی لگ رہی ہیں. اور اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کرنے کے لیے ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ہمارا دا مدر آف آل ٹاپکس جو ہم کافی عرصے سے پلان کر رہے تھے تو فائنلی آج ہم اس کے اوپر ہیں الحمدللہ. اور لکس لائک آفٹر 10 months یقیناً مسلمان اس درد کو, اس چیز کو فیل کر رہے ہیں, لیکن ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مایوسی کی فضا بھی بنتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا. 10 مہینے ہو گئے ہیں, اس سے پہلے 70-80 یا تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں اس مسئلے کو چلتے ہوئے. یہ اسٹیبلائز نہیں ہو رہا. 48 سے شروع ہوا تھا, لیکن جو پرابلم ہے اس کی جو امپلیکیشنز ہیں, جو اس کی پری ریکوزٹ پرابلمز ہیں وہ شروع ہو گئی تھی پہلے سے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ شاید اس سے ایک ڈسکنیکشن کی وجہ سے, پوری طرح سے اس مسئلے کا حل نہ ہونے کی وجہ سے, یا مے بی ہمیں اپنی تاریخ سے نابلد ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ شاید خدا نخواستہ کبھی حل ہی نہ ہو, یا ہمارے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے, تو ایک مایوسی کی فضا ہے. تو جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ میں اگر اس میں ایڈ کروں کہ کیونکہ بہت لوگوں سے اس حوالے سے بات چیت ہوئی, بہت فورمز پہ الحمدللہ فلسطین کے اس مسئلے کے لیے اور ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کا موقع ملا. تو جو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی وہ یہ کہ دیر از ایکچولی ٹو مچ ٹو لرن, کہ امت جو ہے اس کو بہت سی چیزوں کا اتنا اندازہ نہیں ہے, وہ جانتے نہیں ہیں. بلکہ جیسا ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے, میں نے, آپ نے بھی اس ایپیسوڈ کے لیے شاید کسی بھی ایپیسوڈ کے مقابلے میں سب سے زیادہ تیاری کی چیزیں پڑھی, اور ہمیں بھی بہت سی باتیں ایسی پتہ لگیں جو کہ جس کو کبھی شاید اس اینگل سے نہیں دیکھا. یعنی وہی جو ہمارا آؤٹ سائڈ دا باکس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کو ایک نریٹو فیڈ کیا جاتا ہے, فیکٹس شاید وہی ہوتے ہیں لیکن تناظر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کے سامنے, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے وہ پرسپیکٹیوز رکھیں جو کہ انتہائی ضروری ہیں اس مسئلے کو یا کسی بھی مسئلے کو دیکھنے کے لیے, جو کہ اسلام کا پرسپیکٹیو ہے, جس کی وجہ سے آپ کو چیزیں بڑی ٹھیک طریقے سے صاف نظر آنے لگتی ہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب نے کہ ایز سم ون جو کہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ہسٹری کے بارے میں انٹرسٹ رکھتا ہے یا امت کے مسائل کے بارے میں کنسرن ہے, تو مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید ہم اپنی ہسٹری کو جانتے ہیں, ایٹ لیسٹ فلسطین کی ہسٹری کو تو جانتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے گرد و نواح میں ڈسکشن کرتے رہتے ہیں, میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر نظر آتی رہتی ہیں. لیکن جب اس کی تیاری کرنے میں بیٹھے تو لگا کہ شاید بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ, بہت ساری چیزوں کے بارے میں کم پتہ, یا بہت ساری چیزوں کو ہم کنیکشن نہیں ڈرا کر پاتے کہ ان کی چیزیں کی پیچھے ریشنل کیا ہے. تو ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں خود بھی کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی, اور انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کے دوران بھی سیکھیں گے. اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ لوگ بھی, اگر ہم کہیں پہ کوئی بھول چوک کرتے ہیں, کوئی چیز مس کرتے ہیں, تو اپنے کامنٹس کے ذریعے, اپنے فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں آگاہ کریں گے. اور ایک اور چیز اپنے لسنرس کے لیے بہت ضروری کہ دس از ناٹ اے لیکچر ان ہسٹری. So even though you might feel at times that you are being bombarded by some facts, ٹھیک ہے, لیکن مقصد اس کا آپ کو ہسٹری سکھانا ہرگز نہیں ہے, بلکہ مقصد آپ کو وہی پرسپیکٹیو دینا ہے. اسلام کا جو چیزوں کے اوپر زاویہ نظر ہے وہ درست کرنا ہے, ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہے, اور آپ کو ایک سولوشن کی طرف لے کر جانا ہے. تو all of that
which is necessary to understand the solution. ٹھیک ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ یہ پرابلم بنا کیسے. اور آج جیسے آپ نے کہا پہلی ایپیسوڈ ہے سیریز کی, تو ویل بی ڈسکسنگ دا ہسٹری اینڈ ہاؤ اٹ آل کیم ٹو بی. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک مقصد تو ہمیں صرف ہسٹوریکل لیسنز دینا نہیں ہے, کیونکہ ہسٹوریکل لیسنز کے اوپر تو بہت ساری بکس پڑھی ہیں, اور ایون یوٹیوب وغیرہ کے اوپر بہت ساری پوڈ کاسٹ ہیں, بہت سارے ویڈیوز ہیں جو کہ بہت تفصیلی ہم سے بہت بہتر طریقے سے انہوں نے ہسٹوریکل ایسپیکٹس ڈیٹیل میں جا کے سمجھائے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اس ایشو کا پرابلم ہے کیا, یعنی اس کے سولوشن کے اینگل سے بات کی جائے, اور اس جو مایوسی ہے اس ایشو کے اراؤنڈ اس کو دور کیا جائے. پہلی بات کہ جو لوگ امت تاریکی میں جا رہی ہے اس ایشو کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے, یا اس کے سولوشن کے بارے میں نا امیدی کی وجہ سے, اس نا امیدی کو دور کیا جائے, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ریمائنڈ کرایا جائے کہ یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا, یہ حل طلب ہے, اور یہ حل خود بخود نہیں ہوگا, اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو انسان جب مایوسی سے نکلتا ہے تو پھر انسان راہ عمل میں آتا ہے. تو ہماری کوشش اس کے اندر یہ ہوگی. اور ایکچولی اگر دیکھا جائے تو اس ایشو کی سینسٹیوٹی کو اگر ہم فیل کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 10 ماہ سے ہمارے مسلمان بھائی جس حال میں ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیے ہر چیز کا ایک کانسیپٹ چینج ہو چکا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں بھی عید الاضحیٰ گزری ہے, تو ہم نے دیکھا کہ لوگ اس حالت میں جس میں ہر انسان جو فلسطین سے تعلق ہے, ایون جارڈینینس کچھ ملاقاتیں ہوئیں جو کہ کئی سالوں سے جارڈن میں رہ رہے ہیں, جو انہوں نے بتایا کہ ہمارے کچھ خاندان والے غزہ میں ہیں, شہید ہو چکے ہیں, کچھ خاندان کے پارٹ شہید ہیں, کسی کے پورے خاندان 2-3 خاندان شہید ہو چکے ہیں. وہ اس کو کس طرح سے فیل کرتے ہیں, وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور جو وہ لوگ اندر موجود ہیں, جو بچے جن کے تمام والدین ختم ہو گئے, تمام بہن بھائی فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, جن کے اپنے اعضاء کٹ گئے, یا جو والدین جنہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں یا فون نمبرز لکھے ہوئے ہیں کہ اگر ایک بم گرتا ہے 500 پاؤنڈ کے بم جو ہیں وہ بھی بائیڈن صاحب نے اپروو کیے ہیں کہ فلسطین کو دے دی, اسرائیل کو دے دی جائیں, وہ برسائے ہمارے بچوں پہ جو کہ نہتے ہیں, جو کہ بھوکے ہیں, جن کے پاس سر پہ چھت بھی نہیں ہے اب. وہ کبھی UN کے اسکولوں کے اندر, کبھی ٹینٹوں کے اندر, کبھی فٹ بال گراؤنڈ. میں 2 دن پہلے دیکھا فٹ بال گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے ہیں. میرے لیے یہ شاکنگ تھا کہ ہم اس خبر سے بھاگتے ہیں. وہ ویڈیو ہمارے سب کو بھیجتا ہے, ہم کہتے ہیں یار کیا دیکھنا ہے, میں کچھ کر نہیں سکتا تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں. انفیکٹ کچھ لوگ بھی کہتے ہیں یار آپ کیوں شیئر کرتے ہیں چیزیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کیا فائدہ بلا وجہ اپنا دل خراب کرنے کے لیے. اور وہ لوگ جو اس کو 10 ماہ سے جی رہے ہیں, اور ایکچولی کئی صدیوں سے, کئی دہائیوں سے جی رہے ہیں جس کیمپ کے اندر رہ رہے ہیں, اور ابھی تو بموں کے سائے تلے وہ رہ رہے ہیں, ان لوگوں کے اندر ہمت ہے وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں. ان لوگوں کے اندر ہمت ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں, اور عید کے بعد خوشی سے ان کے یہاں بہنیں اور مائیں جو ہیں وہ کھانے بنا رہی ہیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہی ہیں. اور بے تحاشا لوگ جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں جو کہ مسلمان ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وائٹ یورپینز, امریکنز, ہاں وہ ہوئے ہیں ان لوگوں کی ریزیلینس دیکھ کے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جس چیز کے اوپر کھڑے ہیں نا, ان کا جو عقیدہ ہے بس وہ درست ہی ہو سکتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی اس سب تکلیف اور اس سب جو بربریت ہے اس کا مقابلہ اتنے صبر جمیل جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہنس ہنس کے وہ کر رہے ہیں. تو دس از ریئلی انپریسیڈنٹڈ. بالکل. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں, اور ہم دیکھیں کہ ہم مایوس نہیں ہو سکتے. اگر وہ وہاں پہ ہوتے ہوئے مایوس نہیں ہوئے اپنے پیاروں کو, اپنے بہن بھائیوں, ماؤں کو, بہنوں کو کھونے کے باوجود, تو ہمارے اوپر تو بالکل بھی مایوسی جو ہے وہ حرام ہے کہ ہم اس موضوع کے اوپر مایوس. بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھ کے سمجھیں, اس کے اوپر کوشچن کریں, سوالات پوچھیں, اور پھر ہم اس سولوشن کے لیے کام کریں, اور سولوشن کے لیے ڈیبیٹ کریں, ڈسکس کریں, کیونکہ مایوسی تو دا لاسٹ تھنگ ہے جو کہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں شروع کرنا چاہوں گا اس سب سے پہلی بات کہ یہ ہمارے لیے ڈیبیٹ امپورٹنٹ کیوں ہے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان خون ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, ہمارے بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے, اور اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام اس کو جسم محسوس کرتا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں کے لیے مشکلات ہیں, کشمیر ہے, فلسطین ہے, اور بھی کئی علاقے ہیں, لیکن فلسطین جو یہ خطہ ہے اس کی کیا ہمارے لیے امپورٹنس ہے. تو میں چند قرآن حدیث سے کچھ حوالے ہیں میں یہاں پہ لکھنا چاہوں گا. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سرزمین کوئی عام سرزمین نہیں ہے, یہ ایک مقدس سرزمین ہے. یہ اسراء و معراج کی سرزمین ہے, جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں یہاں پہ پڑاؤ کیا, یہاں پہ تمام انبیاء کی امامت کروائی, نماز پڑھائی, اور اس کے بعد ان کو جو ڈوم آف دا راک ہے وہ اسینڈ کیے, وہ 7 آسمانوں کی سمت سیر کرائی گئی. تو ایک آیت ہے پہلی میں یہاں رکھنا چاہوں گا, سورہ الاسراء کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
Allah has described in the Quran as being blessed. He said, glorified and exalted be he, Allah subhanahu wa ta'ala, who took his slave Muhammad sallallahu alaihi wasallam for a journey by night from Masjid al-Haram from Makkah to Masjid al-Aqsa in Jerusalem, the neighborhood whereof we have blessed. یعنی یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو مسجد الاقصیٰ کا جو پڑوس کا علاقہ ہے اس کو ہم نے بلیسڈ کر دیا گیا، یعنی اس کو مقدس کر دیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المائدہ کے اندر، حضرت موسیٰ نے کہا، اے میرے لوگو، او مائی پیپل، انٹر دا ہولی لینڈ فلسطین وچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز اسائنڈ ٹو یو. ٹھیک ہے، یہ میں مفہوم بیان کیا اس آیت کا، سورہ مائدہ کی 21ویں آیت ہے. سورہ ہم جانتے ہیں کہ القدس کے اندر، جو مسجد اقصیٰ کے اندر، ایک نماز کا جو ثواب ہے وہ 250 نمازوں کے برابر ہے، عام نمازوں کے. پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ قبلہ اول بھی مسلمانوں کا. ایک حدیث، ایک روایت ہے کہ بائے البرا صحابی کی روایت کرتا روایت ہے کہ دا میسنجر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریڈ ان دا ڈائریکشن آف بیت المقدس فار 16 اور 17 months، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اور یہ ان چند 3 مساجد میں سے ایک مسجد ہے جس کے لیے سفر کرنا الاؤ کیا گیا. یعنی ہمیں کسی اور جگہ کا سفر کرنا صرف فار دا سیک آف عبادت الاؤڈ نہیں ہے، اس کی زیارت کی جا سکتی ہے، یہ الاؤ کیا گیا ہمارے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ کئی ہمیں احادیث قرآنی حوالہ ہے جس میں نظر آتے ہیں کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جگہ جہاں پہ فرشتوں نے اپنے سائے، پروں کے سائے کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کے بارے میں، اس کی جو امپورٹنس ہے. یہاں پہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء مدفون ہیں، یہاں پہ انبیاء نازل ہوئے، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، نماز پڑھائی یہاں پہ. تو اس کی امپورٹنس کے اوپر کافی بات کی جا سکتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا علاقہ نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا کسٹوڈین بنایا ہے. اس وقت کے مسلمانوں نے کے لیے بھی 200 مسلمان تھے جب بنی اسرائیل تھے، اور جب انبیاء کا نزول ہوا، اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی. تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو ہم تھوڑا سا اگر اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے میرے خیال ہماری جو ہسٹری ہے، جو نون ہسٹری، وہ ہجرہ کے بعد سے سٹارٹ ہوتی ہے، کہ اس کے بعد جو پولیٹیکل ایونٹس ہیں. تو اگر میں تھوڑا سا ان کو لسٹ ڈاؤن کروں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 7th سینچری جو ہے، جب ہجرت کے بعد تقریباً 13-14 سال کے بعد 637 AD میں جب حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، خلیفہ دوم، اور ان کی افواج جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں عراق، سیریا، لیوان جو ہیں وہ اس کو قبضہ کر چکی تھیں، فلسطین بھی لے چکی تھیں، صرف یروشلم رہ گیا تھا. اور یروشلم بھی جب وہ آئے تو انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا. تو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو وہاں کے کارڈنل تھے، جو کہ چیف راہب تھے، جو کرسچن تھے، انہوں نے، اس کا نام تھا سوفرونیس. انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، یعنی ہم سرنڈر کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کا جو خلیفہ ہے حضرت عمر، وہ خود تشریف لائیں. تو مسلمانوں نے پیغام بھیجا، کچھ کوشش کی کہ مذاکرات ہو جائیں. حضرت خالد بن ولید خود بھی گئے لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا ہم آپ کے خلیفہ کے ہاتھ پہ ہی ہم سرنڈر کریں گے. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ایک ڈسکرپشن تھی، انہوں نے کہا اس ڈسکرپشن میں ہمیں بتایا گیا، تو اب اس کا نام بھی پورے طرح، ہاں اس کا نام بھی. تو ایگزیکٹلی، تو یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ، انفیکٹ انٹرسٹنگ تو اس میں یہ ہے کہ ایون حضرت خالد بن ولید کیونکہ حضرت عمر کے ایک کزن بھی تھے، تو انہوں نے بھی کوشش کی، کیونکہ ان کی مشابہت میں بھی سملر تھی، تو انہوں نے کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمیں وہی حضرت عمر ہی چاہیے. تو حضرت عمر جب تشریف لاتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی ایک آئیکونک اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو اونٹ کے اوپر ان کا خادم جو ان کا جو خدمت گار ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور خود وہ اونٹ کو کی نکیل پکڑ کے اس کو چلا رہے ہیں. اور جو یہ کارڈنل تھے سوفرونیس، یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ کوئی بہت دھوم دھام سے مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے. اس نے ابھی عراق اور فلسطین، شام، جو کہ بہت ہی رچ علاقے ہیں، عرب کو آلریڈی یہ جو عربین پیننسولا ہے اس کو یہ کانکر کر چکے ہیں پہلے، اتنی بڑی ان کی زبردست فوج ہے، اور ابھی یروشلم بھی لینے جا رہے ہیں. تو یہ تو ان کا بہت زبردست ان کا روب و دبدبہ اور شان و شوکت ہوگی. تو نظر آتا ہے کہ 2 آدمی آ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ جو بیٹھا ہے وہ خلیفہ نہیں ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا چلے میں آپ کو
سیر کراتا ہوں اس علاقے کی, میں دکھاتا ہوں, تو نظر آتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جب وہ اتنا امپریس ہوتا ہے ان سے مل کے, ان کی شرائط کو ہم ڈسکس کریں گے جو سرنڈر کی شرائط ہیں, تو اس نے کہا آپ ایسا کریں گے میرے ساتھ نماز پڑھیں آپ, یہ جو ہمارا چرچ ہے, چرچ آف غالباً اس کا نام ہے سیپولکر, جو ان کا کرسچنس کا سب سے ہولی سائٹ ہے. تو تم نے کہا میں نہیں یہاں نماز پڑھوں گا, اگر میں نے پڑھ لی تو مسلمانوں نے آپ سے چھین لینی, یعنی یا یہ مسلمانوں نے مسجد بنا دینی جگہ, تو آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, میں باہر نماز پڑھتا ہوں. تو پھر وہاں پہ مسجد عمر بنا دی گئی. تو جو شرائط اس نے سنی سفرونیس نے, وہ بہت حیران ہوا کہ نارملی جب افواج کسی علاقے کو کانکر کرتی تھیں تو لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا, غلام بنایا جاتا تھا, سویلینز کو مال لوٹا جاتا تھا, ان کے جو عبادت گاہیں تھیں وہ تباہ کر دی جاتی تھیں, اور لوگوں کو زبردستی اپنے دین میں داخل کیا جاتا تھا. یہ کرسچنز کرتے آئے تھے اپنے دوار میں, یہود کے ساتھ یہ بہت زیادہ کرتے تھے, کروسیڈز میں بھی انہوں نے یہ کیا. تو حضرت عمر سے اس نے پوچھا کہ بتائیں کیا شرائط ہیں آپ کی نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ صرف جو رومن, جو بیزنٹین پالیٹیشینز ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, وہ یہاں سے نکل جائیں, اور جو کیری کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے ساتھ مال لے جانا چاہتے ہیں, وہ بھی لے جائیں. دیٹس اٹ. وہ حیران ہوا کہ کیا واقعی آپ یہی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہی ہے, ایسے ہی ہے, اور جو رہنا چاہتے ہیں وہ رہ لیں, اور جو رہیں گے ان کا مال کوئی نہیں ضبط کرے گا. آپ کی عبادت گاہیں رہیں گی, جو آپ کے کراس لگے ہوئے ہیں جہاں پہ, جو آپ کے جو کروسیفکس ہیں, آپ کے سلیب ہیں, وہ ان کو ہم نہیں چھیڑیں گے, ان کو تباہ نہیں کریں گے. آپ کا مال, آپ کی عبادت گاہیں, آپ کے چرچز, آپ کی لینڈ, سب کچھ ہم کسی سویلین کو ہم غلام نہیں بنائیں گے, آپ چاہیں تو آرام سے رہ سکتے ہیں. پھر وہ لے کے جاتے ہیں ان کو. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب اتنا طاقتور آدمی اور ان کا یہ انداز ہے. پھر وہ ان کو لے کے جاتے ہیں جو مسجد اقصیٰ ہے, اور وہاں پہ وہ ان کو دکھاتے ہیں جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے, جو یہود کی عبادت گاہ ہے, جہاں پہ یہود عبادت کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہود جتنے تھے ان کو مار بکایا یہاں سے, اور اس جگہ کو تو ہم نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے, ایسی رہتی ہے جگہ, یہ تو یہودیوں کی, ہماری تو عبادت گاہ ہے ہی نہیں ہے. تو آپ رضی اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا, اور آپ کے ساتھ لشکر جو تھا وہ بھی شامل ہو گیا, کہ انہوں نے دیکھا خلیفہ ہے جو مسلمین جو ہے ام المومنین, وہ بھی امیر المومنین, وہ بھی صفائی کریں تو ہم بھی کریں. تو ہم سب نے مل کے صفائی کی وہاں کی, اور ہٹایا اس جگہ کو. اور جو تو سفرونیس بہت حیران ہوا کہ یہ مسلمانوں کا جو کنڈکٹ ہے. اور اس کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہوئی, وہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک بندہ تھا جو کہ یہود سے کنورٹ ہوا تھا, ہی از اے فارمر جو. تو اس کو کہا کہ آپ جتنی یہودی فیملیز جانتے ہیں تو کم از کم 80 فیملیز یہودی کو لے کے آئیں یہاں پہ, اور ان کو یہاں بسائیں, کیونکہ یہ جگہ یہودیوں کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے. مسلمان بھی یہاں رہیں گے, کرسچنز بھی رہیں گے, اور یہود بھی یہاں رہیں گے. پھر اس جو ایک ٹی سائن ہوئی, جو ٹریٹی آف سرنڈر تھی, جو کہ آج بھی ہمیں ٹیکسٹ کا بڑا آسانی سے مل جاتا ہے, اور اس میں یہی شرائط تھیں کہ کوئی جو عیسائی ہیں وہاں رہ سکتے ہیں یہاں پہ, اور ان کا کوئی عبادت میں کوئی روکے گا نہیں, ان کی اس پہ ان کو کوئی ان کا مال نہیں لے گا. یہود بھی یہاں رہ سکتے ہیں, اور نہیں اس کی شرائط جو ہے وہ کوئی بھی گوگل کر کے اس میں جا سکتا ہے. لیکن ایک عمری معاہدہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ علاقہ سرنڈر کر رہے ہیں کرسچنز والنٹیریلی, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے کتب میں ہے, ان کی اسکرپچرز کے اندر ہے کہ یہ ایک اس وضاقتہ کا آدمی ہے جو کہ آپ سے وہ علاقہ لے گا. تو انہوں نے ہنسی خوشی سرنڈر کر دیا, اور مسلمانوں کی جو آرمی تھی اس کے سامنے وہ ان کے لیے سسٹین کرنا مشکل تھا. ایک بڑی زبردست لشکر تھا, اور آلموسٹ آل فلسطین جو ہے وہ پورا فلسطین فتح ہو چکا تھا آلریڈی. اچھا, اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ تقریباً آلموسٹ 450-500 سال کا عرصہ ہے جس میں مسلمانوں کا ایک ایسا گولڈن رول ہے جس میں مسلمان ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اور امید رول پہلے ہوتا ہے آپ خلفائے راشدین کے بعد, اس میں بھی فلسطین میں امن رہتا ہے, ٹھیک ہے. پھر عباسی رول آتا ہے, اس میں ظاہر پولیٹیکل اس میں اوپر کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن فلسطین کے اندر بالکل امن رہتا ہے. اور ایسا امن کہ تینوں جو مذاہب کے لوگ ہیں, عیسائی, یہودی اور مسلمان, وہاں پہ بڑے امن سے رہتے ہیں. یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ بڑی امپورٹنٹ چیز کہ دیکھیں, یہ اسلام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جب فاتح ہوتے ہیں تو جو مفتو ہیں ان کو وہ ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں,
اور اسی سے وہ جو ورڈ ہم ذمی کا استعمال کرتے ہیں وہ اہل الذمہ ہے. تو یعنی بیسیکلی دے آر دا پیپل آف رسپانسبلٹی جو کہ جن کے ہم رسپانسبل ہیں, ان کی سیکورٹی کے, ان کی سیکورٹی کے, ایگزیکٹلی ان کی ویل بینگ کی سارا. تو اینڈ دس یہ صرف کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں نے اوور 1000 ایئرس کر کے دکھایا ہے. اور ہم ابھی آگے دیکھیں گے کہ جس وقت دنیا بھر میں شدید بری طریقے سے جیوز پرسیکیوٹ ہو رہے تھے, اس ٹائم پہ ان کو اگر کہیں حفظ و امان ملتا تھا تو مسلمانوں کے پاس تھا. لیکن اس چیز کی انہوں نے الٹا ہمیں سزا دی ہے, اور جنہوں نے ان کو پرسیکیوٹ کیا ہے اس کو جزا دی ہے. تو یہ ابھی اب ڈسکس کریں گے, جو بہت افسوسناک کریں گے. اور اس پہ تو ہمیں حدیث ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جنہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اہل ذمہ کو ذمی کو نقصان پہنچایا تو ہمیں سے نہیں. اس کے بارے بہت شدید سخت الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے اہل ذمہ کو نقصان پہنچایا اس نے مجھے نقصان پہنچایا, اور جس نے مجھے نقصان پہنچایا اس نے اللہ کو نقصان پہنچایا. یہ کچھ ورڈز ہیں حدیث کے. تو یہ چیز بالکل, یہ مسلمانوں کے لیے تو بالکل ایک پتھر پہ لکیر الفاظ ہیں, اور یہ انہوں نے پریکٹس کر کے دکھائے پچھلی 1000 سال کی ہسٹری کے اندر. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ امیہ دور ہے, عباسی دور ہے, اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کرسچنز ہیں وہاں پہ کچھ پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں. یعنی ہوتا ہے کہ جو مسلمان امپائر تھی وہاں پہ سیلجوکس امپائر تھیں, ایک عباسی امپائر تھی, وہ اتنی ایکسپینڈ کر رہی تھی کہ آخرکار جو کانسٹینٹینوپل کی جو کنگشپ تھی, وہاں کے بادشاہ کا نام تھا الیکسیس, ان کو ایک جو ابھی آج کا استنبول استنبول ہے بالکل. تو ان کو شک ہوتا ہے کہ یار میں تو بالکل بارڈر پہ آ گیا ہوں, اور یورپ کے اور مسلمانوں کے راستے میں صرف میرا علاقہ رہ گیا ہے. تو اب جو ہے وہ یہ تو بالکل الارم بج چکا ہے, تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے جو اس وقت کے پوپ تھے, پوپ اربن II, ان سے بات کی کہ آپ کچھ کریں, یہ تو یہ پرابلم ہے, اور جو مذہب کارڈ کھیلیں, ذرا لوگوں کو اکٹھا کریں تو, اور اس چیز کو استعمال کریں, اس ایموشن کو, کیونکہ یروشلم ہمارے لیے بھی وہ ہے. تو پوپ اربن صاحب جو تھے وہ ویسے ہی کچھ اس کوشش میں تھے کہ اپنا جو انفلوئنس ہے تھرو آؤٹ دا کرسچن ورلڈ یا یورپ, اس کو بڑھایا جائے, اور سب سے بہتر طریقہ ایک جنگ ہوتا ہے اس چیز کو کرنے کا. تو انہوں نے ڈفرینٹ اپنی ڈبیٹس کرنا شروع کی, لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا کہ یار یہ دیکھو کہ وہاں مسلمان جو ہیں وہ عیسائیوں پہ ظلم کر رہے ہیں, خواتین کی جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں, اور مین مقصد ان کا اسٹریٹیجک ڈیپتھ اپنے لیے بنانا تھا تاکہ ہم جو ہے ایک بفر زون بن جائے, ہم تک یہ لوگ نہ پہنچ سکیں. تو ان کا کہ کیونکہ جو عیسائی تھے وہ پلگرمیج کے لیے بھی آتے تھے, کیونکہ ان سب سے ہولیسٹ سائٹ ہے یروشلم کے اندر, جو سپلکر جو ان کا چرچ آف سپلکر ہے وہ وہاں آتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں جو پلگرمیج کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی تنگ کرتے ہیں, جو وہاں رہتے ہیں ان کو بھی نکال دیا, ایسے ظلم کر رہے ہیں ویسے ظلم کر رہے ہیں. تو یہ تو بالکل ریڈ لائن ہے, یہ کچھ کرنا پڑے گا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے جا کے سیکیور کرنا ہے کانسٹینٹینوپل کو, اور پھر ہم نے جا کے یہ جو ہماری یہ جو اسٹارٹ لینا ہے فرام دا سیلجوک کے جو شروع کے شہر ہیں نکیا وغیرہ, وہاں سے اسٹارٹ لینا ہے. تو پھر ابھی وہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ایک نظر آتا ہے کہ 1095 یعنی 1095 جو سال ہے اس میں وہ اپنی تقاریر کا ڈفرینٹ فرانس کے شہروں میں, جرمنی کے شہروں میں اس کو اسٹارٹ لیتے ہیں, اور ڈفرینٹ ملکوں کے اندر جو ہے وہ افواج اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں. اور آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود بخود ہی اپنی افواج لے کے پہنچنا شروع کرتے ہیں. ایک صاحب بڑا اس میں انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے جن کو ہرمٹ کہا جاتا ہے, ہرمٹ یعنی ایسے لوگ جو کہ بالکل جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹیز, چرچ کے ڈیووٹیز ہیں, وہ انہوں نے تھوڑا سا وہ لشکر اکٹھا کرتے ہیں جرمنی سے, وہ آتے ہیں. تو نظر آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے علاقے پہنچنے سے پہلے ہی جو علاقہ ہے کانسٹینٹینوپل, وہاں پہ جو جیوز ہیں ان کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں. تقریباً 9000 جیوز وہ اسی اس ٹرپ کے اندر ہی ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ انیکڈوٹ تھا, کیونکہ سمجھنے کے لیے کہ جو ہم نے آگے ڈسکشن کرنی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا. تو جبکہ اصل میں وہ انہوں نے اکٹھا اور ایک دوسرے منظم مسلمانوں کے خلاف ہوا ہے کہ یار ان سے ہم نے یہ قسطنطنیہ کو بچانا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم نے جو یروشلم ہے اس کو واپس لینا ہے. تو نظر آتا ہے کہ وہ اکٹھا کرتے ہیں اربن II, اور اس میں ڈفرینٹ لوگ, ایون فرانس کے بادشاہ اپنے بچوں کو, UK کے بادشاہ, جرمنی کے بادشاہ, ڈچ بادشاہ اپنے بچوں کو اپنے جو جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے وہ کرتے ہیں. اور آخرکار ہوتا یہ ہے کہ 1099 میں یعنی 1099 جو سال ہے اس کے اندر کروسیڈ جو ہیں وہ جو کروسیڈرز ہیں, اس کو انفیکٹ اس وقت تو اس کو کروسیڈز کہا بھی نہیں جاتا تھا, یہ تقریباً کافی سالوں بعد اس کو کروسیڈ کہا گیا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ ہیں
یہ وہ پلگرمز ہیں, یعنی وہ پلگرمز ہیں جو کہ آرم پلگرمز ہیں جو کہ ایک ہولی جرنی کے لیے نکلے اور اصل میں اپنے علاقہ واپس لینے کے لیے. تو کوئی نہ, کیونکہ اس کو پورا جس کو آپ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی والے جو ہیں وہ بزنس مین تھے, اسی طریقے سے یہ وہ پلگرمز تھے. پلگرمز ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مذہب کارڈ استعمال کیا کہ اس پولیٹیکل وار کو ایک مذہب کی بنیاد پر اس کو لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس کو وہاں بھیجا گیا. پھر نظر آتا ہے کہ یعنی یہ ایک بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ آفٹر 400 ایئرز, آلموسٹ 400-500 ایئرز, جو کہ صحابہ حضرت عمر کے دور میں ایک علاقہ مسلمانوں نے لیا تھا, وہ کیپچر ہو گیا. اور اس کے علاوہ یعنی فلسطین کے بہت میجر ایریاز سلجوکس کے پاس سے چلے جاتے ہیں, فلسطین کے ایریاز, یروشلم چلا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی لمبے ٹائم کے لیے نظر آتا ہے. یعنی اس کے دوران جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں, نور الدین زنگی آتے ہیں, اماد الدین زنگی ہیں جو کہ اس علاقے کو لینے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں. آج کی طرح نہیں کہ ہم نے دے دیا اور پیکس کر لیا, ہم نے کہا بس ٹھیک ہے اب تو جنگ ہو نہیں سکتی, ہم لڑ نہیں سکتے. مسلمان نظر آ رہے ہیں مسلسل جنگ کریں, لیکن اس کے باوجود اگر جو آپ ٹائم پیریڈ دیکھیں تو تقریباً 100 سال کا ٹائم بنتا ہے, 80-90 سال کا, جس میں مسلمانوں کے پاس یروشلم نہیں ہے, بیت المقدس نہیں ہے, الاقصیٰ نہیں ہے. اور آپ سوچیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان پے در پے جنگیں کرنے کے باوجود اپنی اکانومی ظاہر ہے, کیونکہ یہ علاقہ اکنامکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں سے ٹریڈ روٹس گزرتے ہیں, لیوان, سیریا, الیپو, یروشلم. تو یہاں سے اگر یہ آپ کو چلا گیا تو آپ کو اکنامک ہٹ بھی آپ کو پڑی اچھی خاصی, لیکن اس کے باوجود مسلمان ایک اٹیمپٹ کرتے رہتے ہیں. اور بالآخر ایک عظیم ہمارے مجاہد, عظیم جنرل صلاح الدین ایوبی, ان کے ہاتھوں جو ہے وہ یہ علاقہ فتح ہوتا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ رمضان المبارک کے اندر فتح ہوتی ہے, 582 آفٹر ہجری کا یہ ٹائم ہے, اور بیٹل آف حطین کے اندر یہ رمضان کے اندر ہوتی ہے. اور ایک مشہور عالم ہیں امام الدین الخاطب, انہوں نے فرمایا کہ اللہ رینیوڈ اسلام آفٹر اٹ ہیڈ ڈکلائنڈ اینڈ اسٹرینتھنڈ اٹ آفٹر اٹ ہیڈ گرون ویک. یعنی یہ اتنا بڑا, یہ کوئی صرف ایک جنگ مارکے کی بات نہیں ہے, بلکہ انہوں نے اس کو عالم اسلام کی فتح اور اس کو یہ کہا کہ اس طرح سے انہوں نے وہ اس کی تجدید ہوئی, دین کی تجدید ہوئی ہے یہ ایک جنرل کے ہاتھوں, ایک کمانڈر کے ہاتھوں. اور جو حضرت یہ جو تھے ہمارے صلاح الدین ایوبی تھے, may Allah be pleased with them, ان کی کمٹمنٹ اتنی اسٹرانگ تھی اس کال کے ساتھ کہ وہ اتنا عرصہ میدان جنگ میں رہے کہ ان کو حج کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کام کی امپورٹنس کو, اور کمٹمنٹ کا اندازہ یہ لگائیں کہ وہ جب اس میدان میں نکلے اپنی فوج کو لے کے, تو وہ ایک ممبر پلپٹ انہوں نے بنوایا لکڑی کا, اور اس کو ساتھ لے کے چلتے رہے کئی سال, یہاں تک کہ انہوں نے یروشلم یا مسجد اقصیٰ کو واپس لیا, فتح کیا, اور پھر وہاں پہ اس کو نصب کروایا. اور اس کو میرا خیال ہے یہ اس کی تفصیل میں جائے بغیر بہت ساری موویز بن چکی ہیں, ڈاکیومنٹریز بن چکی ہیں. صلاح الدین ایوبی کی جو بریوری ہے, ان کی جو ان کی جو پولیٹیکل اور جو ایز اے ملٹری کمانڈر جو ان کی اسٹرینتھ ہے, اس کو ایون ویسٹ نے ایکنالج کیا ہے, اپنی موویز بنائی ہیں ان کی بریوری کے اوپر. اور کس طرح سے کہ جب وہ آئے تو کرسچنز اگین دوبارہ, یعنی یہ کرسچنس کے لیے 500 سال بعد دوبارہ ایک حیرانی کا موقع تھا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے وہ ایپیسوڈ ریپیٹ نہیں کیا جب کروسیڈرز نے یہ علاقہ مسلمانوں سے لیا اور کسی مسلمان کو یہاں پہ زندہ نہ چھوڑا یا نکال دیا باہر. تو جب یہ آئے صلاح الدین ایوبی تو انہوں نے کوئی قتل عام نہیں کیا, اور کرسچنس بہت حیران ہوئے کہ یار یہ تو اصل میں دوبارہ انہوں نے اپنی اسی چیز کو زندہ کیا جو حضرت عمر نے کی جو طریقہ کار تھا. اچھا, یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی صورت میں ایک بہت زبردست جنرل, اور جن کی کمٹمنٹ, جن کی بریوری, جنہوں نے اس فرض کو اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا. لیکن میں امت کے لیے سمجھوں گا کہ امپورٹنٹ کہوں گا کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ مایوسی جو ہے, جو ہمیں اپنے ارد گرد آج کل نظر آتی ہے کہ فلسطین کو لے کے یا مسلمانوں کی اوور آل حالت اظہار کو لے کے, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈکلائن اب ریوائیو نہیں ہو سکتا, یہ پرماننٹ ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج بھی تقریباً 100 سال سے کچھ اوپر ہوئے ہیں, ہم نے اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو لوز کیا ہے, اور فلسطین یا مسلمانوں پہ جو جیوز کے اس میں گیا ہے وہ ایکچولی تو برٹن نے تقریباً فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لے لیا تھا اس کو قبضہ, لیکن ایکچولی جو پرسیکیوشن ہے مسلمانوں کی, جو یہ پارٹیشن, اس کے اوپر بھی آپ بات کریں گے, وہ تو بعد میں شروع ہوئی. لیکن
جو مایوسی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ پہلے بھی ہوا تھا, اور مسلمانوں نے, یعنی اس وقت کوئی نبی نہیں تھا, مسلمانوں نے خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا اور ایک اس مقصد کو بار 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 اس کے لیے کام کیا اور اس کو آخرکار اچیو کر لیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ صلاح الدین جو ہیں وہ اس کو ریکیپچر کر لیتے ہیں 1187 میں, یعنی کیپچر ہونے کے تقریباً یعنی 1099 میں وہ 1099 کے اندر کروسیڈرز کے قبضے میں گیا تھا وہ کرسچنس کے, اور 1187 میں تقریباً 88 ایئرز کے بعد صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ اس کو واپس لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ آفٹر آلموسٹ 60-70 ایئرز کے بعد جو ہے وہ مملوکس کا رین آتا ہے اس پورے علاقے میں, جو یہ علاقہ ہے پریزنٹ ڈے ٹرکی یا جو سلجوک علاقہ ہے مملوکس, تو وہ انہی کے کنٹرول میں فلسطین میں چلا جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر آلموسٹ 400 ایئرز یعنی 1517 کے اندر تقریباً 350-400 سال آٹومن امپائر جو ہے وہ فلسطین کو کیپچر کر لیتے کو آپ اپنے قبضے میں, عثمانی خلافت وہ اپنے اس میں لے لیتی ہے, اور وہ پھر ان کا جو اس کے اوپر کنٹرول ہے وہ 1917 تک رہتا ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یعنی یہ اس وقت ہم نے ٹائم لائن کی صورت میں بڑی آسانی سے کر لیا, یہ جتنے ادوار ہیں, ہمیں مملوک کی بات کریں, آٹومنس کی بات کریں, عباسی خلافت, امیہ خلافت, ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پولیٹیکل چینجز تو آ رہے ہیں, لیکن جو عام عوام کے لیے, خاص طور فلسطین ہمارا سبجیکٹ ہے, اس کے لیے تو ایک آرکیٹیکچرل ڈیولپمنٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ, ایک خوشحالی, ایک پروسپیرٹی کا ٹائم ہے, اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے. جب بھی یہ ہمارے جو ویسٹرنرز, یورپینز, یہ طاقتیں اس علاقے پہ آتی ہیں, اس کو کیپچر کرتی ہیں, تب ایک قتل عام, بے شک مسلمانوں کا ہو یا یہود کا ہو, لیکن مسلمان جب وہ ایک رول چل رہا ہے, اس کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل طاقت اس کے اوپر وہاں پہ ان کا وہ ہو کنٹرول, ہمیں نظر آتا ہے کہ اس علاقے میں پیس ہے. اور صرف پیس ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے لیے, بلکہ اس علاقے کے اندر کئی سو سالوں سے یہود, جن کو حضرت عمر نے آباد کیا, اور کرسچنز اور مسلمان تینوں پیسفلی رہ رہے ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہے, اور اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ اصل میں کولونائزرز ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ کولونیلزم میں بلیو کرتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں اور اس جگہ کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے کالونی, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو لوٹتے ہیں, اس سے مال نکالتے ہیں, اس سے سلیوز بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اس جگہ کو چوستے ہیں وہ, جس کو دے آر لائک پیراسائٹس. مسلمانوں کا یہ ماڈل ہے ہی نہیں بالکل, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا آج کے لیے. تو مطلب ہمارا یہ کانسیپٹ بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بہت اچھے ثبوت ہیں, جس میں سے ایک جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان تو جہاں بھی گئے اس جگہ کو بھی اپنایا, اور اتنا اپنایا کہ وہ جگہ سینٹر بن گئی. تو جب آپ بات کر رہے ہیں عثمانی خلافت, تو خلافت کا ترکی کے اندر آ جانا بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے, جو کہ یورپ کا سینٹر تھا, ایگزیکٹلی. تو یعنی آپ جو ہے نا کہاں مدینہ, اور اس سے اٹھ کے پھر آپ جا رہے ہیں کہیں عراق, اور اس طرح پھر آپ کرتے کرتے آپ پہنچ جاتے ہیں یورپ میں, آلموسٹ جو ہے نا آپ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بات. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز ہے جو سمجھنا ضروری ہے, اور وہ یہ کہ دیکھیں وائی اور وٹ فار ڈو مسلمس فائٹ. سو اف اٹس ناٹ کالونائزیشن, کیونکہ ہمارے بہت سارے لبرل ساتھی بھی یہ سن رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی بھائی آپ بھی لڑتے ہیں وہ بھی لڑتے ہیں, تو دونوں کی لڑائی میں کیا فرق ہے, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو مسلمانوں کے لیے اٹ از اباؤٹ ریموونگ دا ظلم آف کفر. یعنی ہمارا دل دکھتا ہے آج واقعی میں امریکہ میں جو کفر نافذ ہے, اور جو وہاں پہ عورتیں, بچے, بوڑھے, غریب سفر ہو رہے ہیں اس استحصالی نظام کی وجہ سے, ان پہ بھی دل دکھتا ہے. اینڈ دے آر اے لاٹ. ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم امریکہ کے پرابلمس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یورپ کے اندر اور بہت کرائم ریٹس, اور ہم نے کافی دفعہ ڈسکس بھی کیے. تو جو لوگوں کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے, جو ان کو ایک ذہنی مریض بنایا ہوا ہے, جو ان کو اپنے نفس کا غلام بنایا ہوا ہے, اٹ از لائک کہ آپ نے لوگوں کو ایڈکٹ کر دیا, آپ نے لوگوں کو جو ہے نا چرس اور افیم کے اوپر لگا دی. تو ہمارا تو ہم اس ظلم کے نظام کے خلاف ہیں, اور ہم اس دوران ہمارا کوئی
डायरेक्ट गोल कभी भी नहीं है कि लोगों को उनके रिलीजन को कन्वर्ट किया जाए. इट्स नॉट अ डायरेक्ट गोल. तो कभी भी किसी को ये नहीं कहा जाता ला इकराह फिद्दीन. तो किसी को भी जो है ना इस चीज़ के लिए, और वैसे भी हम इस बात को समझते हैं और बिलीव करते हैं कि किसी को ज़ोर से किसी का तो अकीदा चेंज किया ही नहीं जा सकता. आप किसी को गन पॉइंट पे कहें कि तुम मान जाओ कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है, ये ऐसे ही जैसे आप किसी को गन पॉइंट पे कहें कि तुम मुझ पे भरोसा करो, या गन पॉइंट पे कहें कि तुम मुझसे प्यार करो. ये नहीं हो सकता भाई. आपने यू हैव टू डेवलप दैट. तो इसी तरीके से तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी कोई गोल नहीं कि लोग कन्वर्ट हों. रादर हमारी लड़ाई जो है उस निज़ाम के साथ होती है जो निज़ाम कुफर का और जुल्म का निज़ाम है, और हम ये समझते हैं कि सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो निज़ाम भेजा है सिर्फ और सिर्फ वही इंसाफ कर सकता है. तो ये जो भी कॉन्क्वेस्ट हुई, ये जो कुछ भी हुआ, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इवन जो उमरी ट्रीटी की हम बात करें उसके अंदर ये क्लॉज था कि कोई बंदा भी किसी क्रिश्चियन को, किसी भी और गैर मुस्लिम को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करेगा. और यहाँ तक कि जो सोफ्रोनियस जो कि वहाँ कार्डिनल था, वो हालांकि वो तो करता धरता था तमाम ईसाइयों को, वो उस फतह के बाद भी वहीं रहता रहा एज द कार्डिनल ऑफ दैट चर्च. वो वहीं रहता रहा, वरना कोई किसी को जान का खतरा होता कि भाई ये तो अब आ गए, ये तो हमारे दुश्मन है, तो ये कांग्रेस. ऐसा कभी भी नहीं हुआ और मुसलमानों ने कभी भी कन्वर्जन नहीं की. असल में जुल्म, इंपॉर्टेंट ये कि आप जुल्म को डिफाइन किस तरह से करते हैं. क्या जुल्म ये है कि इंसानों की गुलामी, या जुल्म ये है कि जुल्म असल खालिक की गुलामी. तो असल में तो जुल्म ये है कि खालिक की गुलामी ना हो. तो असल में तो मुसलमानों का जो लड़ाई का या कॉन्क्वेस्ट का गोल होता है, वही होता है कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से अल्लाह सुब्हानहू तआला की गुलामी के अंदर लेके आया जाए और उसका निज़ाम इम्प्लीमेंट किया जाए. तो डॉक्टर साहब, यहाँ से हम इस एक नए चैप्टर की तरफ आते हैं जो कि प्रेजेंट डे चैप्टर है, जिसमें हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के नतीजे में जो ऑटोमन कैलिफेट है, इस्लामी खिलाफत है, वो कमज़ोर पड़ती है. और इतनी कमज़ोर पड़ती है कि उसको जो एलाइड फोर्सेस हैं, जो ब्रिटिश एंड फ्रेंच हैं, वो उसके हिस्से बुखरे कर देते हैं. और आखिरकार जो उसके तमाम इलाके हैं वो आपस में बांट लेते हैं साइक्स पीको एग्रीमेंट के ज़रिए. और जो फ़लस्तीन है, जॉर्डन का एरिया है, ये सारा मिडल ईस्ट है मेजरली, वो बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आ जाता है. और बरतानिया अब इसका फ़ैसला करता है कि इसको किस तरह से लेके चलना है. और जो हम आज जिस हाल में इस खित्ते को देख रहे हैं, यानी फ़लस्तीन, जॉर्डन, ये गज़ा, यमन, ये पूरा जो मिडल ईस्ट, हम डिफरेंट रंगों के झंडे देख रहे हैं, ये असल में उसकी ये आउटकम है उस वर्ल्ड वॉर के बाद तो चैप्टर है, तो वहाँ से शुरू होता है. तो अब इससे पहले कि हम उस वर्ल्ड वॉर के बाद के चैप्टर पे जाएं, सो देयर इज़ सम बैकड्रॉप. हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये समझें कि ये जो क्रिएशन ऑफ इसराइल है, ठीक है, ये जो इललेजिटिमेट स्टेट, ये जो नाजायज़ रियासत या वजूद वहाँ पे क्रिएट किया गया, समझना ये ज़रूरी है कि ये कैसे हुआ, क्या हालात थे, क्या चीज़ें थीं जिसकी वजह से एक इतना ज़ालिमाना, एक इतना गैर मुनसफ़ाना इक़दाम कि आप पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा, ज्यूज़ को इकट्ठा कर रहे हो, और जाके मुसलमानों के दिल के अंदर, जहाँ पे कि उस टाइम पे शायद नहीं, यकीनन वहाँ पे 43,000 ज्यूज़ सिर्फ रहते थे, ऑलरेडी रहते थे. हाँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे थे, बहुत ही exactly, लेकिन बहुत थोड़े. तो वहाँ पे आप जो है ना पूरी दुनिया के ज्यूज़ को आप लाते हो, और वजह उसकी अभी हम सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि उनकी क्या प्रोसिक्यूशन हो रही थी. तो मतलब इस बैकड्रॉप को समझना ज़रूरी है कि हम ये समझें कि वो क्या माहौल था जिसकी वजह से सब कुछ मुमकिन हुआ. सो बेसिकली इसको समझने की ज़रूरत है कि जुल्म जो मैं भी गिनवाऊंगा, ज्यूज़ के ऊपर यूरोपियंस ने किया, रशियंस ने किया, इस हद तक कि अमेरिकन्स ने भी उनके ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है, और वो डिस्क्रिमिनेट करते थे. और यूरोप के अंदर तो उनके ख़िलाफ़ जो आप कह लें डिस्क्रिमिनेशन थी वो बहुत शदीद थी. इट वाज नॉट जस्ट कि उनको सेकंड डिग्री का सिटीज़न समझा जाता था, नहीं, उनको कहाँ से, उनको स्पेन से एक्सपेल किया गया, को बाकायदा निकाला गया, ठीक है. ये अलहमरा डिक्री थी एक, जो कि किंग फर्डिनेंड II और इज़ाबेल I ने जारी की, जिसके तहत इनको कहा कि आपने यहाँ से निकलना है, और इस हद तक कि या आप कन्वर्ट हो इनटू क्रिश्चियनिटी. और जो कन्वर्ट हुए, कन्वर्सोस उनको शायद कहते थे, तो जो कन्वर्ट हुए उनको भी कुछ अरसे बाद जो है ना प्रोसिक्यूट किया गया और उनको मार दिया गया. इसी तरीके से इनकी एक्सपल्शन हुई पोर्चुगल से,
اور یہ جو ہے نا کنگ مینوئل دی فرسٹ جو تھا اس نے بھی اسی طریقے سے ڈگری کے ذریعے ان کو پورچوگل سے کہا نکلیں آپ ختم, آپ یہاں پہ بوریا بستر باندھے اور نکلیں, ان کو نکالا گیا. اور پھر نکل کے اکثر اوقات یہ کہاں پہنچتے تھے؟ مسلمانوں کے علاقے میں, اکثر اوقات خلافت میں, کوئی عثمانی خلافت جا رہا ہے اور کوئی جو ہے نا فلسطین تک پہنچ رہا ہے جو کہ مسلمانوں کے علاقے تھے. اسی طریقے سے وہاں پہ کسی کو روکا نہیں گیا کہ آپ یہاں نہ جائیں وہاں نہ جائیں, آپ آئیں اور ویلکم ہے, رہیں پیسفلی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو پھر وینس میں ان کی یہ جو گیٹوز کا کانسیپٹ ہے, لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہٹلر نے شروع کیا ہے کہ انہوں نے گیٹوز بنائے اور ان کو الگ سے رکھا اور ایسا کچھ نہیں. یہ گیٹوائزیشن جو ہے یہ وینس میں پہلی بار شروع ہوئی تھی, جو کہ آفیشیلی وینیشین گورنمنٹ جو تھی وہ اس نے علاقے خاص بنا دیے, شینٹی ٹاؤنز بنا دیے ان کو رکھنے کے لیے. ان کو کہا کہ آپ نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا. اسی طریقے سے جرمنی نے ان کو کب کی بات ہے, یہ 1516 کی بات ہے, یعنی 16th سینچری سے, یہ ہٹلر سے آپ دیکھ لیں کوئی 300 سال پہلے. ہاں, اس وقت جو ہے نا انہوں نے وہاں سے ان کو نکالنا شروع کیا, اور برانڈنبرگ سے 1510 میں اور سیکسنی سے تقریباً 1536 میں ان کو نکالا گیا. تو وہ جو 2 اسٹیٹس تھیں جرمنی کی بڑی میجر اسٹیٹس, ان سے نکالا گیا. پھر اسی طریقے سے رشیا, پولینڈ, ٹھیک ہے, لتھوینیا, ہنگری, رومینیا, تقریباً سب طرف وہاں پہ ایک چیز جس کو کہ آج جو ہے نا اس کے لیے انگلش کا ایک لفظ بولا جاتا ہے پوگرم, ٹھیک ہے, پوگروم کی طرح لکھتے ہیں تو پوگرم. اور پوگرمز کیا ہیں؟ یہ میسیکرز ہیں جو ان کے ہوئے ہیں, اور یہ ان تمام جگہوں پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ نا ہزاروں کی تعداد میں رائٹ ہو رہی ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو نکالا جا رہا ہے, ان کا سامان جلایا جا رہا ہے. پھر اسی طریقے سے تھرو آؤٹ یورپ یونیورسٹیز کے اندر ڈسکریمنیٹری پالیسیز تھی ان کے خلاف, یا ان کے اوپر داخلے پہ بین تھا, اور یا ان کے لیے 1-2 سیٹیں رکھی ہوئی تھی کہ اس سے زیادہ جو ہے نا ہم ان کو نہیں داخلہ دیں گے. اور انبلیویبل بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ بھی کوئی مختلف نہیں تھا. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک شپ, ایک بحری جہاز MS سینٹ لوئس کے نام سے 1939 میں, جس وقت ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار جرمنی یورپ کے اندر, اس وقت ریفیوجیز کو لے کے, جس میں تقریباً سارے جیوز تھے, 939 ریفیوجیز کو لے کے وہ پہنچتی ہے, پہلے کیوبا پہنچتی ہے, وہ منع کر دیتے ہیں جی کہ آپ نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے, ہمارے اوپر پولیٹیکل پریشر ہے, ہم آپ کو نہیں لیں گے. وہ امریکہ جاتی ہے, US نہیں لیتے ان کو, وہ کینیڈا جاتی ہے, نہیں لیتے. اس شپ کو اس سے تھوڑی بہت یاد آتی ہے آج جس طریقے سے ہمارے علاقوں سے, غریب علاقوں سے یہ جو اکنامک ریفیوجیز ہیں, یہ جو یورپ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ کبھی بیچ سمندر میں ہی جو ہے نا روک لیتے ہیں, کبھی ڈوب کے مر جاتے ہیں, کبھی کیا ہوتے ہیں, ہم اکثر یہ واقع ہوتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ایک ہوا تھا جس میں پاکستانیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی, انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا, اور یہ واپس یورپ گئے. اور پھر نازی ہٹلر کے انڈر ان میں سے ایسٹیمیٹڈ یہ کہ 1/4 جو ہے نا ہولوکاسٹ کی نظر ہوئے, وہ جو 6 ملین کا ایک فگر ہے کہ ان جیوز میں یہ لوگ بھی بیچ میں قتل ہوئے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ, پہلی بات, ہمیں یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا. ہم اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے, ہم اس کو بالکل غلط سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی بھی ایسا خود نہیں کیا جیوز کے ساتھ, ہم کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کریں. لیکن حیرانی کی بات یہ کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے, آج یہ انہی کے دوست بنے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, آج یہ انہی کے دوست بنے بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے جن لوگوں نے اس ٹائم پہ ان کے ساتھ اچھا کیا, ان کو جگہ دی, آج یہ انہی کے دشمن بنے بیٹھے ہیں. مطلب اتنا کوئی سینس. اور سوال بنتا ہے کیوں؟ ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, سوال بنتا ہے کیوں. اچھا, ایک اور ڈسکشن یہ ہے کہ بھائی وہ کیا کرتوت تھے ان کے جن کی وجہ سے دنیا ان سے نفرت کرتی تھی, جن کی وجہ سے یورپین ان سے نفرت کرتے تھے. اور ہم جانتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا ان کا پیسوں کے اوپر جو ہے نا قابض ہونا, ان کے سارے سود کے لین دین میں, کیونکہ کرسچنز جو ہے وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے, اپنے دین کی وجہ سے مسلمان بھی دور رہتے تھے, یہ اس کے اندر پیش وغیرہ. لیکن اسٹل دس از ناٹ اے جسٹیفیکیشن کہ ان کے ساتھ وہ کیا جائے جو کہ یورپینز نے, وائٹ جو ہمارے جو ویسٹرنرز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیا. تو اب یہ سب تو چلا آ رہا تھا. یہ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ آپ کو ایک بیک ڈراپ دیتا ہے. لیکن اس سب کے دوران ایک واقعہ ہوتا ہے فرانس کے اندر. فرانس کے اندر ایک کیپٹن ڈریفوس تھا, جس کا ڈریفوس افیئر کے نام سے یہ انسیڈنٹ مشہور ہے. وہ ایک جیو تھا, ایک فرینچ نیشنل تھا, ٹھیک ہے, اور وہ فوج میں بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا. تو وہاں کے لوگوں کو, کیونکہ آپ کو بتایا کہ دیر واز سیویئر ڈسکریمنیشن, اگر وہ کسی بھی جیو کو کہیں دیکھتے تھے کہ وہ اچھا ہو رہا ہے تو ان کو جیلسی ہوتی تھی, ان کو تکلیف ہوتی تھی, اور وہ اس کے خلاف پلاٹ کرنا شروع کرتے تھے. تو اس کے خلاف انہوں نے پلاٹ کیا اور کہا کہ جی یہ جرمنز کے ساتھ جو ہے نا
ہمارے جو ہے اسپائنگ ان کے لیے کر رہے ہیں اور ہمارے اس نے کچھ خاص ڈاکیومنٹس ان کے ساتھ ایکسچینج کیے ہیں, اور یہ کر کے ایک شیم سا اس کا کورٹ مارشل ٹائپ کا ہوا کیس چلا, اور اس کو جو ہے نا انہوں نے ایک آئلینڈ پہ بھیج دیا, سالٹری کنفائنمنٹ, تم سالوں کے لیے جو ہے نا یہ سزا برداشت کرو. اچھا, اب وہ اتنا زیادہ مذاقہ خیز تھا سارا الزام کہ ایوری ون نیو, سارے ججز کو بھی پتا تھا کہ یہ اصل میں یہ ڈسکریمنیشن کی وجہ سے اور اس کی جیو ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس واقعے کو ایک جرنلسٹ بائی دا نیم آف تھیودور ہیٹزل, جو کہ مشہور ہرٹزل ہے, جو کہ جس نے کہ یہ بانی ہے جو اس کی زائنسٹ موومنٹ کا, زائنسٹ کانفرنس کا, تو وہ اس وقت جرنلسٹ تھا, ایک آسٹرو ہنگیرین جرنلسٹ تھا, اور وہ یہ واقعہ رپورٹ کر رہا تھا. وہ اس پہ لگا ہوا تھا, اس کو وہ کرتا تھا, دیکھتا تھا. تو یہ کرتے کرتے اس جیو کو بہت زیادہ احساس ہوا کہ بھائی ہماری تو کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, ہماری تو کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, ہمیں تو ہر جگہ پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں تو کسی اونچی پوسٹ پہ نہیں پہنچنے دیا جاتا. اور وہ ایک اچھی پیسے والی فیملی سے تھا, انفلوئنشیل فیملی سے تھا. تو اس کو یہ بات جو ہے نا اتنی چبھی کہ یہاں سے اس نے یہ پورا ایک جو زائنسٹ موومنٹ ہے اس کا آغاز کیا, اور اس نے جو ہے نا وہ پہلی آپ کہہ لیں کہ کانفرنس جو ہے نا وہ کروائی, جس کی طرف ہم ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں. تو اور اس نے یہ جو سارا اینٹی سیمیٹزم کا کارڈ ہے, وہ پہلا ایک وہ بندہ تھا جس نے کہ اس کو کھیلنا شروع کیا, اور اس کو جو ہے نا وہ کہا کہ جی آپ بھی اینٹی سیمیٹسٹ ہیں, اور آپ بھی اینٹی سیمیٹک ہیں, اور آپ بھی اینٹی سیمیٹک, اور یہ سارا کیا. حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ورڈ ہے اینٹی سیمیٹک, یہ مسلمانوں پہ الزام لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو یہ اتنی بڑی ڈسکشن نہیں ہے, لیکن مسلمانوں پہ لگایا جاتا ہے کہ جی آپ اینٹی سیمیٹک ہیں. آپ ذرا سا فلسطینیوں کے حق کی بات کر لیں یا کہیں وہاں ظلم ہو رہا ہے تو بس وہ فوراً آپ, تو آج کل تو سب کچھ اینٹی سیمیٹک ہو گیا نا. آج کل تو جو ہے نا بس ان کے حساب سے تو اگر ایک مسلمان یا ایک فلسطینی سانس لے رہا ہے تو وہ بھی اینٹی سیمیٹک ہے, ایک بچہ اگر رو رہا ہے تو وہ بھی اینٹی سیمیٹک. لیکن میں بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ اینٹی سیمیٹزم کا جو سارا کانسیپٹ ہے, جس نے بھی یہ نام دیا تھا وہ بڑا ہی بیوقوف شخص تھا, اس لیے کہ اس نے وہ نام بھی غلط دیا. نام کیسے غلط دیا کہ یہ اس نے جو ہے نا سام علیہ السلام, اب ہمارے ہاں ہمارے ٹریڈیشنز میں قرآن کے اندر تو ذکر نہیں ہے, لیکن بتا ہمیں جو ان کی ٹیکسٹ ان سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام علیہ السلام. اب ہماری جو چین ہے جس سے کہ حضرت, کیونکہ ان کے بعد پھر حضرت ابراہیم اس چین میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اب حضرت اسماعیل کی جو لینیج ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور حضرت اسحاق ان کی جو علیہ السلام کی جو لینیج ہے اس سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. تو بیسیکلی دا لینیج گوز ٹو دا سیم. تو اگر ہم سام علیہ السلام سے ہم اگر جوڑنا چاہتے ہیں تو وہ تو ہم بھی جوڑتے ہیں, تو اس لیے یہ اینٹی سیمیٹزم کا لفظ ویسے غلط ہے. میں نے کہا میں یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کرتا جاؤں. اچھا, اب یہ جو تھیودور ہیٹزل تھا, اس نے پھر کتاب لکھی, اور اس کتاب کا ٹائٹل, کیونکہ وہ آسٹرین تھا تو جرمن میں اس کا ٹائٹل, جرمن لینگویج, تو Der Judenstaat, The Jewish State. اس نے یہ کتاب لکھی 1897 میں, اور پھر اس نے جو ہے نا 1896 میں, اور پھر اس نے فرسٹ زائنسٹ کانفرنس کروائی, ٹھیک ہے, یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر بازل کے اندر اس نے کروائی, اور وہاں سے اس نے زائنزم کو پاپولرائز کرنا شروع کیا. اور اپنے لسنرز کے لیے کہ دیکھیں زائنزم کیا ہے. زائنزم یہ سارا کانسیپٹ کہ ہم نے اپنے لیے ایک اسٹیٹ لینی ہے, ٹھیک ہے, اور بالخصوص اس میں ان کی پریفرنس تھی کہ ہم نے وہ اسٹیٹ جو ہے اس علاقے میں جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کے اندر لینی ہے, اور یہ ہمارا برتھ رائٹ ہے, اور یہ جب تک ہم نہیں لیں گے تو ہمارے مسائل نہیں حل ہوں گے. اب امیجیٹلی ایک بات سمجھانا یہاں پہ ضروری ہے کہ دس واز نیور اے ریلیجس ایجنڈا, یہ ایک سیکولر ایجنڈا تھا. تو ان لوگوں کا یہ کوئی ریلیجس لوگ نہیں تھے, چاہے آپ اس کی بات کریں تھیودور ہیٹزل کی, چاہے آپ اس کے ساتھی جو ہے وہ چائم وائزمن کی بات کریں, چاہے آپ جو ہے نا بین گورین کی بات کریں. دیز آر ایکچولی سیکولر پیپل. اور اس کا ایک بڑا اچھا ثبوت میں یہاں پہ دیتا چلوں کہ تھیودور ہیٹزل, آپ کو پتہ ہے کس کس جگہ کو کنسیڈر کر رہا تھا ایک اسٹیٹ بنانے کے لیے. وہ کنسیڈر کر رہا تھا ویتنام کو بھی کنسیڈر کیا, اس نے سائپرس کو بھی کنسیڈر کیا, اس نے جو ہمارا سینائی پیننسولا ہے ایجپٹ کا, اس کے اندر العارش ایک جگہ ہے, اس کو بھی کنسیڈر کیا, اس نے ارجنٹینا کو بھی کنسیڈر کیا, اور سب سے زیادہ اس کو ایک یوگینڈا اسکیم کے نام سے جو برٹش کلونیل سیکٹری تھا اس ٹائم پہ, جوزف چیمبرلین, اس نے اس کو پرپوز کیا کہ آپ یوگینڈا کیوں نہیں چلے جاتے, ہم آپ کو, کیونکہ اس وقت جو ہے نا برٹش کالونی تھی, افریقن علاقے بھی, اس نے ہم آپ کو وہاں پہ سیٹل کریں گے. اس چیز کو اس نے نیکسٹ ایئر جو ہونے والی زائنسٹ جو 6th زائنسٹ کانفرنس تھی
اس کے اندر اس نے اپ کیا, پیش کیا فار ووٹنگ, خود تھیودر ہیٹزل نے, اور ووٹ اس کے حق میں آیا کہ ہاں ہم اس اسکیم کو کنسیڈر کرتے ہیں اور ہم جا کے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجتے ہیں حالات دیکھنے کے لیے کہ یوگینڈا میں کیا ہے. اب اگر ان کا کوئی ریلیجس وہ ہوتا تو یہ کبھی اس بات کو کنسیڈر کرتے؟ اگر ریلیجس کلیم ہوتا کہ یہاں میں حق ہے ہمارا, ایگزیکٹلی, مطلب تو پھر تو نہ کرتے. تو ان کو تو اصل میں زمین کا ایک پیس چاہیے تھا, ٹھیک ہے, ایک ٹکڑا چاہیے تھا, اور یہ اس کے لیے یوگینڈا بھی لینے کے لیے تیار تھے. وہاں گئے بھی, سارا کچھ ہوا, اور وہاں پہ بھی انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہاں پہ جو برٹش سیٹلرز تھے, جو گورے تھے, وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو جو وہاں کے اپنے افریقنس تھے ان کو تو دبا لیا گیا جس طریقے سے انہوں نے پہلے سے گوروں نے کو دبایا ہوا تھا, لیکن وہاں پہ وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جیوز آئیں اور یہ کریں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پلان کامیاب نہیں ہو سکا. تو اگین اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ بات سمجھیں. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ 1948 سے پہلے, یعنی ایک یہ جو ناجائز ریاست انہوں نے بنائی, یہ جو ناجائز وجود بنایا, اس سے پہلے تک زیادہ تر جیوز اینٹی زائنسٹ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زائنزم کے ایجنڈا کے خلاف تھے, وہ اس کو نہیں مانتے تھے, وہ اس پہ اعتراض کرتے تھے, اس پہ لڑتے تھے. اور آج بھی بڑی تعداد میں, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ لائک کہ میجورٹی, لیکن ایک بڑی تعداد ہے جیوز کی جو کہ خاص طور پہ جو پریکٹسنگ ریلیجس جیوز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اس کے شدید خلاف ہیں, زائنزم کو برا سمجھتے ہیں, ماریں کھاتے ہیں, وہ ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور آپ کو اکثر پروٹیسٹ میں جو مسلمانوں کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں جو فلسطین کے حق میں ہوتے ہیں, آپ کو اس میں جو ہے نا وہ کالی ٹوپی, وہ لمبی زلفوں والے آپ کو وہ جیوز جو ہے نا خاص ڈریس میں نظر آتے ہوں گے. یورپ میں, امریکہ میں, بالکل, تو خاص طور پہ اس میں شرکت کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے بہت سے جیوز تب بھی اور آج بھی وہ جو ہے نا اگر اینٹی زائنسٹ نہیں ہے تو وہ نان زائنسٹ ہے. تو پھر بھی اس زائنزم کے اندر یقین نہیں رکھتے, اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے, لیکن وہ اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتے. تو مطلب ایسا نہیں ہے. لیکن ہاں ہوا کیا کہ جب اسٹیٹ انہوں نے بنا لی تو اس کے بعد جو ہے, کیونکہ اب تقریباً 73% سے زیادہ جیوز رہتے ہی اس فلسطینین علاقے کے اندر ہیں, چاہے وہ آج کی جو ناجائز اسٹیٹ ہے اسرائیل کی وہ ہو, اور یا وہ مسلمانوں کے جو جیسے ویسٹ بینک ہو گیا وہاں پہ سیٹلرز ہوں, لیکن زیادہ تر وہاں پہ رہتے ہیں. تو اب ان کا یہی کلیم ہے اور یہی ہے کہ اس میں بہت کم ہو گئے ہیں جو کہ اینٹی زائنسٹ ہوں, اور اسی طریقے سے جو نان زائنسٹ ہے وہ بھی کم, وہ پیدا یہاں پہ وہ ہے نیچرلی یہیں پہ رہے وہ. ایگزیکٹلی. پھر ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس بیک ڈراپ کے بعد سمجھنا, وہ یہ ہے کہ اس بیک ڈراپ میں تو انہوں نے یہ ساری موومنٹ چلائی, لیکن اس موومنٹ کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے بہت سے انٹرسٹنگ, بہت سے اسٹیپس کیے جن کو ہمیں ایز مسلمان سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس میں سے ایک اسٹیپ, اور بائی دا وے آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہی اسٹیپ جو ہے نا آج آپ کو نظر آتا ہے کہ مودی کا جو انڈیا ہے وہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے, جو میں بھی ڈسکس کرنے لگا ہوں. سو چینجنگ دی ڈیموگرافکس آف این ایریا. اور انہوں نے کیسے کیا, تو وہ اس کو جو ہے نا جو ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زائنسٹ عالیہ. عالیہ جو ہے یہ ایک ورڈ ہے ان کی زبان کا جس کا مطلب ہے اسینٹ, اوپر کو جانا, ٹھیک ہے. تو عالیہ سے ان کی مراد اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ ہوتی تھی کہ آپ جو ہے نا جب ہجرت کے لیے, پلگرمیج کے لیے نا آپ جا رہے ہیں تو آپ نیچے کے علاقوں سے اوپر کی طرف القدس کے اس ایریا کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کو وہ کہتے تھے عالیہ. لیکن ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں دا فرسٹ عالیہ. تو فرسٹ عالیہ جو ہے وہ 1882 سے لے کے 1903 تقریباً 19 سال کا یہ پیریڈ ہے. اس عالیہ میں یہ کہا جاتا ہے جو یہ امیگریشن ہوئی ہے ٹوورڈز دیز پیلسٹینین ایریاز, جو پش کیا گیا ہے کہ دنیا بھر سے اٹھا کے اس پرسیکیوشن کے نتیجے میں, یعنی والنٹیرلی بھی وہ جانا چاہ رہے تھے, شپ پہ بیٹھے چڑھے اور کوشش کی کسی طریقے سے ہم ادھر پہنچ جائیں. پھر یہ پوری زائنزم کی تحریک بھی شروع ہو چکی تھی اس کے نتیجے میں. اور پھر ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے کہ برٹن بھی چاہتا تھا, کیونکہ اس کا ایک پلان تھا کہ اس طریقے سے ہو, اور پھر اس نے کچھ ان کے ساتھ پرومسز بھی کر دیے تھے. تو پہلے عالیہ کے نتیجے میں تقریباً 35,000, اور پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا اسی طریقے سے, اور پھر پانچواں عالیہ جو آخری عالیہ ہے وہ 1929 سے 39 10 سال کے عرصے پہ محیط, اور اس میں 2.5 لاکھ جیوز دنیا بھر سے اس فلسطین کے ایریا میں سیٹل کیے گئے. ناؤ دا نمبر آج ہمیں بڑا کم ہو سکتا ہے لگ رہا ہو, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل اس پیریڈ میں لائک 1890 جب یہ عالیہ شروع ہوئے, اس ٹائم پہ ٹوٹل نمبر آف جیوز پورے فلسطین کے ایریا کے اندر 43,000 تھے صرف. تو آپ نے اس نمبر کو پمپ کیا اور 1947 تک آپ نے
کس نمبر تک پہنچا دیا؟ آپ نے 6,30,000 تک پہنچا دیا، یعنی تقریباً 12-13 گنا آپ نے ان کی پاپولیشن کو وہاں پہ انکریز کیا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے کیا تاکہ آپ ان ڈیموگرافکس کو چینج کر سکیں. اور اسی طریقے سے اور مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ اس ٹائم کے دوران نیچرلی گرو ہوئی، وہ تقریباً کوئی 2.5 گنا 4,32,000 سے جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 11,81,000 پہ پہنچ گئی اس ٹائم پیریڈ کے دوران. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور چیز، جب یہ عالیہ ختم ہوئے تو تقریباً ایک اور عالیہ بیت اس کو کہا جاتا ہے، وہ انلیگل امیگریشن تھی، یعنی اس ٹائم پہ امیگریشن بند ہو گئی تھی. برٹن نے بھی اپنی پالیسی چینج کی اور کہا کہ جی اب آپ لوگ، ان کو کہا کہ آپ لوگ نہ جائیں. انہوں نے کچھ اس قسم کا عرب کے جو رولرز تھے جو کہ ان کے ایجنٹس تھے ان کے ساتھ ڈیل بنائی اور امیگریشن روکی. تو اس ٹائم پہ یہ انلیگل امیگریشن ہوتی رہی، اور وہ بھی تقریباً 1933 سے 48 کے دوران 1,10,000 جو ہیں وہ اس دوران میں گئے. لیکن اس سب کو آپ چھوڑیں، جب اسٹیٹ ان کی بن گئی 1948 میں، تو 1948 سے 51 کے دوران جو جیوش پاپولیشن جو تھی وہ تقریباً وہاں پہ بن چکی تھی، جو ابھی آپ کو بتایا بھی نمبر، تو وہ تقریباً 6,50,000 ہو گئی تھی. 47 میں نے بتایا 6,30,000، 48 میں 6,50,000، اور 6,50,000 سے 3 سال میں ایڈ کیے گئے اس میں 6,88,000، یعنی 3 سال میں پھر ڈبل کر دی. لک ایٹ دس، پہلے 10 گنا کیے، 13-14 گنا جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، اس پیریڈ کے دوران 1890 سے 1947 تک، اور پھر اس کے بعد 3 سال کے اندر اس کو مزید ڈبل کیا. ایک اور بات اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں 19 سینچری میں 1890s 95 تک تقریباً 99.7% آف دا جوئش پاپولیشن فلسطین سے باہر رہتی تھی، فلسطین میں نہیں تھی. فلسطین میں 43,000 لوگ تھے صرف جوز، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آج آپ دیکھیں تو 73% آف جیوز جو ہیں وہ اس علاقے کے اندر رہتے ہیں، یعنی وہ سارے آکیوپائرز ہیں، یعنی سارے سیٹلرز آکیوپائرز ہیں، انہوں نے پرائی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو دس از اگین سم تھنگ ویری ویری سیڈ جس کو سمجھنا ہے. اور اسی طریقے سے تو جو جیوز ہیں وہ اس ٹائم پہ پیلسٹینین علاقے کا 2 سے 5% بنتے تھے، ٹوٹل پاپولیشن کا 2 سے 5%، یہ مختلف ایسٹیمیٹس کے حساب سے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ دے آر کلوز ٹو 50%، ٹھیک ہے. تو دس از اگین سم تھنگ جو کہ انہوں نے کیا. اچھا نظر آتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی تحریک اس کے ذریعے منصوبے کے تحت برطانیہ جو کہ کالونائزر ہے، جس کی فورسز اس علاقے میں انٹر ہوئے، انہوں نے مسلمانوں سے یا عثمانی خلافت سے کنٹرول لے لیا. اور یہاں پہ ابھی وہ کنٹرول نہیں لیا، میں اس کی طرف آتا ہوں. ابھی تو یہ میں تھوڑا سا وہ بتا رہا ہوں، بیچ میں کچھ چیزیں انہوں نے اس کنٹرول لینے کے بعد کی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو تھیودور ہیٹزل تھا، یہ 2 بار سلطان عبدالحمید جو دوئم ہیں، جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ان سے ملا. ایک دفعہ 1896 میں اور ایک دفعہ 1901 میں. اور اس نے جا کے دونوں دفعہ لابی کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہمیں فلسطین کے اندر زمین خریدنے کا اختیار دے دیں. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری ہسٹری میں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلیفہ چاہے کمزور ہو، خلافت چاہے کمزور ہو، چاہے وہ، کیونکہ اس کے بعد تو ختم ہو گئی، اور خلافت واقعی اپنے ویک پوائنٹ پہ تھی. لیکن آپ دیکھیں اس وقت بھی خلیفہ کا کیا سٹینس تھا. تو خلیفہ نے کہا کہ یہ میں نہیں بیچوں گا، اس کا 1 انچ بھی نہیں بیچوں گا، کیونکہ یہ میری زمین نہیں ہے، میری زمین نہیں، یہ مسلمانوں کی زمین ہے. اور یہ مسلمانوں کی زمین ہے جو کہ انہوں نے اپنے خون سے حاصل کی ہے، انہوں نے اپنے خون کی قربانی دے کے حاصل کی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم اس کو واپس بھی خون دے کر ہی لیں گے اگر ہم سے کبھی چھن جاتی ہے تو مطلب اس میں جو ہے نا کوئی سودا بازی نہیں ہوگی. اور پھر اس نے کہا کہ آپ اپنے ملینز، کیونکہ تھیودور ہیٹزل بڑا پیسہ شیسہ اس نے اکٹھا کیا تھا، تو وہ آفر یہ کر رہا تھا کہ ہم آپ کا جو قرضہ ہے، میرے خیال میں جو فرینچ سے آپ نے قرضہ لیا ہے خلافت نے، ہم آپ کا وہ قرضہ چکتا کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ کیپ یور ملینز، آپ اپنے پاس رکھیں، اگر کبھی خلافت ٹوٹ گئی تو پھر جو ہے نا مفت میں لے جانا، تو پھر تم فلسطین جو ہے نا مفت میں لے جانا. اینڈ ہی واز سو رائٹ، یعنی ان کو پتا تھا کہ جب ایسا ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ حصے بکھرے ہوں گے اور کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور لیکن اس نے ساتھ میں یہ کہا کہ یہ جو اس خلافت کا ٹوٹنا ہے، دس ول ہیپن اوور آور ڈیڈ باڈیز. تو یعنی ہم پہلے مرے ہوں گے، ہم اپنی زندگی کی قربانی دیں گے، اس کے بعد جو ہے نا اگر ایسا ہوا تو پتا تھا کہ خلافت اگر ٹوٹ گئی تو مسلمانوں کی جتنی بھی ایسٹس ہیں، جتنی زمینیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نا اپ فار گریبز، یعنی جو چاہے اس کو ایگزیکٹلی لے لے. اچھا، اب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ یہاں پہ سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس دوران بھی جب سلطان عبدالحمید دوم ان کو انکار کر رہا ہے، اس ٹائم پہ بھی
انہوں نے جو جیوز ریفیوجیز تھے دنیا بھر ان کے لیے خلافت کو اور اس حد تک کہ فلسطین کو بھی کھلا رکھا ہوا تھا, یعنی وہ آ سکتے تھے. یعنی اس نے کہا آپ قبضہ نہیں کریں گے, آپ ایز شہری رہ سکتے ہیں, لیکن آپ کو وہاں پہ زمینیں سیٹلرز کے طور پہ وہاں کے لوگوں کو ڈسپلیس کر کے لینے کی اجازت نہیں ہے. تو ان کی کچھ کنڈیشنز تھی جن کنڈیشنز پہ ان کو آنے دیتے تھے, لیکن آنے دے رہے تھے جب پوری دنیا ان کو پرسیکیوٹ کر رہی تھی. اس کے بعد جو ہے ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو چیز ہے سمجھنے کی, وہ ہے کہ اس کے بعد برطانیہ کھل کے بالکل اوپنلی جیوز کی سائیڈ لینے لگا, اور صرف سائیڈ نہیں بلکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ بیلفور ڈکلریشن ہوتی ہے, جو کہ اس وقت کے فارن سیکٹری جو کہ پہلے پرائم منسٹر رہ چکے تھے بیلفور, انہوں نے جو ہے نا ایک 1917 میں ایک ڈکلریشن کے طور پہ اپنے لارڈ راٹشلڈ کے ساتھ جو ہے انہوں نے شیئر کیا, اور شیئر کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ جیوز کو اپنا نیشنل ہوم بنانے کی اجازت ہونی چاہیے فلسطین کے اندر. اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پہ بھی کہ جو انہوں نے ورڈز استعمال کیے وہ اس سے پہلے کبھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں استعمال نہیں ہوئے تھے. نیشنل ہوم کیا ہوتا ہے؟ قومی گھر, یعنی آپ کا قومی گھر ہے. سو دیر واز نو کانسیپٹ, یہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ جو برطانیہ یا یورپ ہے یہ خود اس کے خلاف ہیں, تو قومی بنیادوں پہ لینڈ لینے کے اور وہ ملک بنانے کے قائل ہیں. یہ تو مذہبی بنیادوں پہ تو بناتے بھی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی, اسی وجہ سے ان کو اس قسم کے ایمبیگوس سے الفاظ استعمال کرنے پڑے, ٹھیک ہے, کیونکہ جیسا آپ نے کہا تو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اور اچھا یہ اب کیوں کیا, یہ بھی ہمارے لسنرس کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ برطانیہ کے لیے واٹ واز ان اٹ فار برطانیہ. بھائی برطانیہ 1917 میں پھنسا ہوا ہے اپنی فرسٹ ورلڈ وار میں, جرمنی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, پھر برطانیہ چاہتا ہے کہ امریکہ بھی کود پڑے. آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں جب امریکہ کودا تو جرمنی ہار گیا, اور اس کو بڑے طریقے سے جو ہے نا اس کو لایا گیا اس جنگ کے اندر. وہ آپ کو پتہ ہے جو جیپنیز نے پرل ہاربر کیا تو اس کے بعد وہ بھی آ گیا. اچھا, اب وہ اس کو لانا چاہ رہے ہیں, تو اس کو لانے کے لیے what they needed, Britain, they needed the Jewish lobby in the United States of America to push their politicians and fund this war effort. یہ دو چیزیں ان کو چاہیے تھی. کیا آج بھی ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو الیکٹ ہونے کے لیے جیوش لابی کی ضرورت ہے, اور وہ اس سے بلیک میل ہوتے ہیں؟ تو بچہ جانتا ہے کہ وہ اس وقت بھی بلیک میل ہو رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن کی الیکشن کیمپین ختم ہو رہی ہے, لیکن وہ یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی ڈائلاگ کوئی بھی تھوڑا سا ڈیلے کر لیتا ہے, کبھی کہہ دیتا ہے کہ جی ہم اسلحہ نہیں بھیجیں گے, لیکن ابھی اس نے, آپ نے جیسے بتایا کل اس نے, آج اس نے منظور کر دیے وہ 500 پاؤنڈ کے بامز اسرائیل کو بھیجنے کے لیے. تو دا پوائنٹ از کہ اس ٹائم پہ بھی جو برطانیہ جو تھا اس کو جیوش لابی کی اور جیوش پیسے کی ضرورت تھی. ان امریکہ, ان رشیا, رشینز جو ہے نا وہ اپنی بولشوک ریولوشن میں اس ٹائم پہ مصروف تھے, اور ان کو ضرورت تھی کہ وہاں سے وہ کنٹریبیوٹ کریں اور آئیں اور اس لڑائی کے اندر کودیں اور ایلائز کی مدد کریں کہ وہ جرمنی سے اور خلافت کے ساتھ لڑ کے جو اس ٹائم پہ تھے کہ وہ کسی طریقے سے ان کا وہ کر سکیں. اور یہ چلتا رہا, اور ساتھ میں ان کا ایک اور گول یہ بھی تھا کہ وہ خلافت کو ڈسٹرائے کریں. تو مطلب وہ خلافت کو ڈسٹرائے کرنا اور ان کو, تو انہوں نے ان کے ساتھ پرومسز کیے, ٹھیک ہے. انڈر ہینڈ کیا پرومسز ہوئے یہ تو اسپیکولیشن کی بات ہے, لیکن کلیئرلی جو ہم تک پہنچتا ہے وہ یہ بیلفور ڈکلیریشن ہے, جس میں انہوں نے ایک لحاظ سے ان کو 1917 میں یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کو یہ دلائیں گے. اٹ ٹک another 30 odd years کہ انہوں نے یہ کیا, تقریباً کوئی 31 سال, لیکن پھر بھی انہوں نے وہ پرومس وہ کر دیا. اور اسی طریقے سے یہ جو ایک اور لابیسٹ تھا اس کا نام ہے قائم وائزمن, ٹھیک ہے, اور یہ لیٹر جو ہے نا پھر پریزیڈنٹ بنا تھا زائنسٹ آرگنائزیشن کا بھی, اور یہ فرسٹ پریزیڈنٹ آف اسرائیل تھا. تو یہ بھی جو ہے نا اس کو بھی انہوں نے اس طریقے سے یہ کر کے انہوں نے ون اوور کیا کہ بھئی ہم آپ کو پلیز کر رہے ہیں اور ہم آپ کی خاطر جو ہے یہ ہم نے ڈکلیریشن دے دی ہے. اور یہ ہو جانے کے بعد پھر یہ جیسا میں نے کہا بالکل کھل کے سامنے آیا, اور پھر اس کو مدد ملی جیوز کے جو ملیشیاز تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سے جیوز انہوں نے وہاں پہ سیٹل کرائے تھے. تو پھر تقریباً کوئی اسی سال نومبر 17 کو انہوں نے جو ہے نا بیٹل آف جیروزلم کی. برٹس نے خلافت کی فورسز یعنی عثمانی خلافت کی فورسز جو کہ جیروزلم کو ڈیفینڈ کری تھی ان کے خلاف, اور تھوڑے سے دنوں کی لڑائی کے بعد, تقریباً کوئی 20 دن کی لڑائی کے بعد, انہوں نے دسمبر میں جو ہے نا اس کے اوپر قبضہ کیا,
اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس میں انہوں نے بھی ان کی مدد کی, جو اس کو جیوش لیجین کہتے ہیں. تو وہ جو جیوش لیجین تھی وہ برٹش کے کندھا شانہ بشانہ جو ہے نا وہاں پہ لڑ رہے تھے, اور انہوں نے ان کو یہ کرنے میں, اس کو فتح کرنے میں مدد دی. اور پھر وہ جنرل ایڈمنڈ ایلیبائے جو ہے نا وہ پیدل چل کے جو جفا گیٹ ہے اس سے جاتے ہیں اندر, اور بڑا اس کا ایک تذکرہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی عزت سے جو ہے نا وہاں پہ داخل ہوئے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ میمکری کر رہے تھے اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. تو یہ ہوا. اور پھر 1922 میں آپ دیکھیں جی جو لیگ آف نیشنز ہے, جو کہ ماں ہے یونائٹڈ نیشنز کی, ٹھیک ہے, تو وہ لیگ آف نیشنز جو ہے نا اس نے برٹن کو مینڈیٹ دے دیا. تو ہم کہتے ہیں جی برٹش مینڈیٹ بن گیا پورے کا پورا پیلسٹائن. تو انہوں نے کہہ دیا جی اب آپ کے کنٹرول کے اندر, اب آپ کی یہاں پہ اجارہ داری چلے گی. تو انہوں نے فارملائز کر دیا اس کنٹرول کو, اور ساتھ ہی میں انہوں نے انڈورس کر دیا کہ ایک جیوش ہوم لینڈ جو ہے نا بیلفور ڈکلیریشن کے مطابق ہم یہاں پہ بنائیں گے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی, ہولوکاسٹ ہوتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوتی ہے 1939 میں, اور خاص طور پہ ہولوکاسٹ جو ہے نا 1941 سے 45 تقریباً 4-5 سال ہم جانتے ہیں. مختلف فگرز ہیں اس کو, تو بہت سے یورپی ممالک میں اور ویسٹ کے ممالک میں ان کو تو ڈینائی کرنا یا ان پہ سوال اٹھانا کہ جی واقعی 6 ملین تھے, نہیں وہ بھی جرم ہے. تو وہ ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اگین وی آر ناٹ پیپل ہو لائک یا who somehow endorse the killing of civilians, چاہے وہ جیوز ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں. ہم تو جانوروں کے لیے نہیں, ہم تو جانوروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں ان کے حقوق ہیں, ہم نے ڈسکس بھی کیا, ہم کہتے ہیں جی ان کو بھی اگر آپ نے مارنا ہے تو آپ نے چھری تیز کرنی ہے, ذبح اگر کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم اس کے بالکل حق میں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا, لیکن وہاں پہ یہ ہوا. اس سے کیا ہوا کہ جو نازیز تھے, جو ہٹلر تھا, انہوں نے جو یہ ہولوکاسٹ کیا اور ان کو چن چن کے اور مارا اور چیمبرز میں ڈالا, اور گیس چیمبرز اور سائنائڈ اور یہ سارا کچھ, اس سے گلوبل سپورٹ مل گئی. پبلک اپینین جو ہے نا بن گئی کہ یہ جی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ان کا اب ایک حق ہے. اب وہاں پہ بھی کسی عقل کے اندر نے نہیں سوچا کہ بھائی جو ظلم کر رہا ہے, اور جہاں کے یہ لوگ ہیں گورے ہیں, وہاں کے ہیں اشکنازی جیوز, تو وہاں کو بلانگ کرتے ہیں, تو اب ان کو وہاں پہ دیں. یورپینس تھے, مختلف یورپین ممالک, ٹھیک ہے, پولینڈ اور ادھر ادھر, لیکن انہوں نے جو ہے نا کہا کہ نہیں, اور ان کو ہم وہاں پہ سیٹل کریں گے. اور پھر جو ہے نا اس دوران ایک بہت ساری زائنسٹ پیرا ملٹری گروپس بھی بنے, ٹھیک ہے. یہ تقریباً 1945 سے 47 کے دوران جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے, اور تو کیونکہ اس کے بعد یہ ذرا پرتشدد ہو گئے نا, ان کے ساتھ ظلم ہوا, انہوں نے بھی جو ہے نا اسلحے اٹھائے, اور اگین ان کے جو ہینڈلرز تھے برٹش خاص طور پہ, انہوں نے ان کو اسلحہ دیا. تو ایک ہگانا, ایک ارگن, ایک لہی, یہ ان کے جو ہے نا پیرا ملٹری گروپس ہیں جو بنے. اور انہوں نے پھر انٹرسٹنگلی برٹشز کے خلاف, کیونکہ برٹش مینڈیٹ تھا, برٹشز کو نکالنے کی کوشش کی کہ اب آپ جائیں فلسطین سے اور ہمیں اختیار دے کے جائیں, ٹھیک ہے. تو ان کے خلاف بھی اٹیکس تاکہ ان کا یہاں سے نکلنا جلدی ہو جائے. اور پھر یہی ہوا, انہوں نے تقریباً 3 سال کی ایفرٹ کی, 45 سے لے کے 48 تک لڑائی جھگڑا کیا. تو انہوں نے برٹشرز نے بھی ان کو اپنے معاہدے کے تحت اور ان کو وہاں پہ جانے سے تو تھوڑا سا مجبور کیا. اچھا, بعض اوپینین کے تحت اگین یہ تو پولیٹیکل انالیسز ہیں کہ یہ ایون برٹن کا پلان یہ تھا کہ ان کو امپاور کر کے, کیونکہ بات یہ کہ ایک تو یورپینس کی جان چھوٹ جائے گی جیوز سے, جو بھی تنگ تھے کئی 100 سالوں سے ان کی پرسیکیوشن کرتے, انہوں نے کہا فائنلی ان سے جان چھوٹ جائے گی, ہمیں تنگ نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ امپریشن دینا کہ اس کے پیچھے ہم تو نہیں ہیں, ہم نے ان کو لا کے بسایا اور یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بھی نکال دیا, اب جو بھی کریں گے یہ خود ذمہ دار ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اور مطلب آپ ایک اور صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے اس کے ذریعے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ایک آپ کہہ لیں کہ فورن پالیسی آبجیکٹیو اچیو کیا, اور وہ یہ تھا کہ دیکھیں پہلے ان کو اس علاقے کی چوکیداری یعنی مسلمانوں کی چوکیداری خود کرنی پڑتی تھی, لڑنا پڑتا تھا. اب انہوں نے ایک کرائے کا چوکیدار بٹھا دیا جو کہ آج تک ان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے. ان کو اسلحہ دینا پڑتا ہے, لڑتے تو بہرحال اسرائیلی فوجی ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس قسم کا ایک وہ بنایا کہ آپ نے یہاں سے بیٹھ کے, یعنی یہ ان کی ایک چوکی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر ان کا جو آپ کہہ لیں ان کا جو گاڈ فادر تھا وہ برطانیہ سے چینج ہو کے, ٹھیک ہے, وہ امریکہ بن گیا, اور اب امریکہ اپنے
کیونکہ وہ ڈومیننٹ ہو گیا تو وہ اپنے پالیسی آبجیکٹو فارن پالیسی آبجیکٹیوز ان کے ذریعے پورا کر رہا ہے, اور یہ بھی جو ہے نا ظاہر ہے ان کی جیب میں بیٹھے ہیں. فیاسکو کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر جو انریسٹ ہے, جو قتل عام کرتے ہیں مسلمانوں کا, جو پولیٹیکل مینورنگ کرتے ہیں, کبھی ادھر بم پھینک دیا, کبھی ایران میں بم پھینک دیا, اس سارے قضیے میں بے شک وہ مینورنگ جو ہے وہ پیچھے سے مینیپولیشن امریکہ یا برطانیہ کر رہے ہوں, لیکن جو برا ہے وہ جوئش اینٹی بنتی ہے, لیگل اینٹی. اس کا مطلب یہاں کے ہرگز یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ کوئی اچھے لوگ ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک گیم پلان تھا برطانیہ کا کہ اس علاقے کو پرماننٹ ڈی اسٹیبلائز کر کے رکھا جائے اور اپنا جو ایجنڈا ہے وہ اس اسٹیٹ کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور میں یہاں پہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ اس پہ اپنا اوپینین دیجیے گا کہ ہمارے یہاں کچھ نائیو لوگ جو اس معاملے کی پالیٹکس کو سمجھے بغیر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنی لینڈس کی بیچ دی. حالانکہ میں پورا ایک گیم پلان نظر آ رہا ہے کہ ایک ورلڈ پاورز ہیں, امریکہ برطانیہ موجود ہیں, انہوں نے پہلے مسلمانوں کی جو شیلڈ ہے, جو مسلمانوں کی جو سب سے امپورٹنٹ وہ ایک اکائی ہوتی ہے, اس کو توڑا. اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ بڑے ولنریبل ہو گئے. پھر آپ نے پوری دنیا سے جوز کو لے کے آئے, اپنے ان کو ملٹری ویپنس دیے, ان کو یہاں پہ طاقت دے دی. تو اب مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بڑا آپ کہہ لیں دس از انگلش میں ہم کہیں گے کہ دس از ربنگ سالٹ آن یور وونڈس, یا دس از ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری. ہاں نہیں, اصل میں جو بیچارے نہیں, ایسا ہوا ہی نہیں ہے. میں وہ بتا رہا ہوں ایسا ہوا ہی نہیں. کوئی 2-4 لوگوں نے اگر زمین بیچی ہو تو بیچی ہو بھائی. وہاں سے 7 لاکھ مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا ایٹ دا ٹائم آف دا کریشن, یعنی 1948 کے دوران. ایگزیکٹلی. تو مطلب آپ یہ کہنا یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل گیم تھی. جس نے غداری کی ہے وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے, اور بالخصوص عرب لیڈرشپ ہے. تو انہوں نے بالکل کی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے. لیکن وہاں کے لوگوں کے اوپر یہ بات کرنا, تو لوگوں کے پاس تو آپ نے جیسے کہا, اور بہت ہی تھوڑوں نے اگر بیچا تو بیچا, ان کو تو وہاں سے فورسفلی ریموو کیا گیا, ان کو تو کیمپس کے اندر ڈالا گیا, ان کو تو بارڈر پار بھیجا گیا, جارڈن بھیجا گیا, ان کو ایجپٹ کی طرف نکالا گیا, ان کو ویسٹ بینک میں بند کیا گیا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ یہ کیا گیا. میں بس اپنا آخری پوائنٹ اس میں کر دوں کہ اس سب کے بعد پھر انفارچونیٹلی 14 مئی 1948 کو ڈکلیریشن ہوتی ہے اسٹیٹ آف اسرائیل کی, ٹھیک ہے, جو کہ ڈیوڈ بن گورین جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے نا, جو اس ٹائم پہ جیوش ایجنسی کا ہیڈ تھا, وہ ڈکلیئر کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ. اور جو ہی یہ ڈکلیریشن ہوتی ہے نا, تو آپ کا یونائٹڈ نیشنز, جس کو شاید بنے ہوئے اس وقت سال بھی نہیں ہوا تھا, وہ جو ہے نا, اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر ریکگنیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے اور سوویت یونین کی طرف سے سب سے پہلے آتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو پتہ ہے کہ عرب اسرائیلی وار, جو پہلی وار ہے, جو انویژن ہے, وہ ایک ہوتی ہے جس کو ہم فیک وار سمجھتے ہیں, جس کو ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کریں گے بڑی ڈیٹیل میں. اور ہم جو ہے نا, جو نقبہ ہوا, جو ڈیزاسٹر, ٹھیک ہے, جس کے تحت جو ہے بہت سارے تقریباً 7 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا گیا, اور پھر وہ جو جنگ تھی, اور پھر اس کے بعد 3 جنگیں اور جو مختلف ہوئیں, وہ ساری ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں تمام چیزوں کو. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس کے کافی تفصیل سے ورکنگ بھی کی اور ہم نے کچھ ایسپیکٹس کو ڈسکس کیا. تو ہم اس کے ساتھ ہی اپنی اس کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے, اور اپنی آڈینس سے ہم کہیں گے کہ امید ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے فیکٹس, جو ہم نے ہسٹوریکل ایونٹس ڈسکس کیے, جن کے نتیجے میں جو کہ پچھلے تقریباً 1000 سال کے ایونٹس بنتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا ایرا آف حضرت عمر بن الخطاب, وہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, اور کس طریقے سے جو اس علاقے کو ڈفرینٹ ایونٹس شیپ اپ کرتے ہیں, اور آخر کار کیا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو اسرائیل کی یہ اللیگل اسٹیٹ ہے, لیجٹیمیٹ اسٹیٹ ہے, یہ وجود میں آتی ہے. اس کے پیچھے کیا پولیٹیکل عوامل تھے, کیا سازشیں تھیں, تو ان کو آج ہم نے ڈسکس کرنے کی, ان سے پردہ فاش کرنے کی کوشش کی. تو اس پہ ہمیں آپ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, کامنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا اپنی رائے, اگر ہم سے کوئی ایونٹ مس ہوا ہے, کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے کافی کمپلیکس ہے, کافی ایگزاسٹو ہے, کافی واسٹ ہے. تقریباً آلموسٹ 1100 سال کے ایک عرصے کو اس ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ختم کرنا. لیکن ہم اس پہ اپنے آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا, اور انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اس اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ, اس سیریز کی, جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ایونٹس ہیں جو کہ یہ اسٹیٹ بننے کے بعد ہوئے, جس میں عرب وارز ہیں, جس میں نقبہ ہے, انتفاضہ ہے, جس میں ڈفرینٹ ایونٹس ہم نظر ڈسکس کریں گے کہ ان وارز کی ریئلٹی کیا تھی. کیا واقعی اسرائیل جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ناممکن ہے, کیا واقعی انوینسیبل ہے. تو انشاءاللہ یہ جاننے کے لیے ہماری ایپیسوڈ کا جو ہے وہ آپ انتظار کیجیے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. السلام علیکم.